باپ چرسی ہو، ہیروئن چی ہو، جیسا بھی ہو، بیٹیوں کے لیے بڑا غیرت مند ہوتا ہے. وہ جان پہ کھیل کے بیٹیوں کی عزت کی. آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بھی اخپل طریقے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جو لکھتے ہیں اخپل طریقے سے لکھنے کی بھی اجازت نہیں. اخپل سمجھتے ہو؟ ابے پشتو میں کہتے ہیں اپنے طریقے سے، اخپل اسٹائل دے زما. پشتو والے بولتے ہیں زما اخپل اسٹائل دے. ورورا انڈس کرولا استا ورورا کوئٹہ میں مشہور تھا. انڈس کرولا ہے، اگر وہ کہہ نہیں ہے کسی کام، انڈس کرولا کوئٹہ میں بڑی مشہور گاڑی تھی. تو اب میری بات سمجھو، یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، عرب اپنے طور پہ تھوڑی پڑھ سکتے ہیں. کسی سعودی کو دیکھا اپنے عالم کو کہ میں چونکہ میری مدر لینگویج عربی ہے لہذا مجھے قرآن تجوید تفسیر کی بات نہیں، پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پڑھنا. خود سے نہیں پڑھ سکتے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا، یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو، 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے، وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیا. جیسے گہری نیند. ٹھڑک کا پتہ ہے، جب دل میں کوئی خواہش ہوئی یہ پوری کی، یہ بخمیل کا نام ہے نا. تو اسکول میں ہم لوگ بستہ لٹکا کے، کتنا بھاری بستہ ہوتا تھا یار، اور کتنا لمبا پیدل چل کے جاتے تھے ہم. آج بچہ بدتمیزی نہیں تھی، کہتا میں خود قرآن سمجھتا ہوں، مجھے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی صحابہ خود نہیں سمجھ سکتے تھے، ان کو تو نبی نے سمجھایا ہے، تو تم کیسے خود سے سمجھ سکتے ہو؟ نبی نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا، تبع تابعین نے اپنے شاگردوں کو. تو کنٹینیو یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ آج تک چلا رہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے تفسیر میں میرا کوئی استاذ نہیں ہے تو اس کی تفسیر معتبر نہیں ہے. ہاں اسی سلسلے میں 2 نمبر لوگ بھی آتے رہے اور 1 نمبر بھی آتے رہے، تو 2 نمبروں سے بچ کے 1 نمبر کو جنہوں نے فالو کرتے رہے وہ صحیح تفسیر ہے ان کے پاس. جنہوں نے 2 نمبروں کو فالو کیا وہ بھی گمراہ ہوئے، اور جنہوں نے کسی کو بھی فالو نہیں کیا، کہا کہ ہم خود سمجھیں گے، وہ بھی گمراہ ہو گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں نا ڈاکٹر کی. آپ نے علاج خود سے کرنا شروع کیا تو بھی برباد، غلط ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو بھی برباد، صحیح ڈاکٹر کے پاس گئے تو پھر کیا ہوگے؟ کامیاب ہوگے. تو جو نبی کے سلسلے سے ڈسکنیکٹ ہوگا نا، اور وہ کہے گا کہ میرا کوئی استاذ نہیں ہے، یا استاذ تو ہے لیکن اس استاذ کا کوئی استاذ نہیں ہے، یا استاذ کا استاذ تو ہے آگے استاذ نہیں ہے، کہیں بھی یہ سلسلہ ڈسکنیکٹ ہوا تو سمجھو کہ گمراہی شروع. یہ معتبر علم نہیں ہے. معتبر علم جو صدیوں سے تواتر کے ساتھ سینہ بسینہ چلا رہا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے، نہیں لکھی ہوئی نا بسم اللہ، اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی جاتی ہیں. اس میں جنگ و جدال ہے، اس میں جہاد ہے، اس میں یہ ہے، یہ سب حکمتیں ہیں. اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ توبہ نبی نے حکم دیا کہ سورہ انفال کے بعد رکھو، صحابی کو حکم دیا. تو صحابی کہتے ہیں صحابی کنفیوز تھے کہ یہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے یا الگ صورت ہے. صحابی اس وقت تک ان کو کنفرم نہیں تھا، تو انہوں نے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی کہ بھائی اگر الگ صورت ہوگی تو لکھ دوں گا، الگ صورت نہیں ہے تو اسی کا حصہ ہے. بس وہ نہیں لکھی تو آج تک بولو کسی کی ہمت نہیں کہ بھائی یہ تو الگ صورت ہے اب تو لکھ دو. نا 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 نا، جو مرتب ہو گیا اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتا. اصل وجہ یہ ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ آنے کی. وہ تو ہم پھر بعد میں حکمتیں بیان کرتے ہیں، ایکچولی وہ ایسا ہوا تھا، اس میں چونکہ جنگ ہے، وہ ایکچولی ہوا یہ تھا اصل میں، ٹھیک ہے نا. یہ صحابی کنفیوز تھے کہ یہ نئی صورت ہے یا وہی والی صورت کا حصہ ہے، تو کنفیوژن میں انہوں نے نہیں لکھی. اب نہیں لکھی. بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے، لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے، وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے ہیں بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے، بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا، ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں، ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے. ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے.